کشمیر عظمیٰ کے آج دن بھر کے اس اردو خبرنامے میں ناظرین آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر وانی۔ شمارے کے آغاز میں اب تک کی سب سے بڑی خبر۔ الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر میں برف باری کے باعث بڈگام اور نگروٹا کے ضمنی انتخابات کا اعلان آج مؤخر کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کا کہنا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے 20 اپریل 2025 تک وقت دستیاب ہے۔ بڈگام کی نشست عمر عبداللہ کے استعفے جبکہ نگروٹا کی نشست دویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج دلی کے اسمبلی انتخابات کا بھی اعلان کیا، جہاں ووٹنگ 5 فروری کو جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہوگی۔ And this is, we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are 2 constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagrota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 33 kV کے 100% اور 11 kV کے 99% فیڈرز کی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ برف صاف کرنے کا عمل اندرونی سڑکوں اور گلیوں میں بھی جاری ہے، تاہم اہم شاہراہوں اور سڑکوں پر بحالی کے کام میں مزید وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزراء، مشیر اور اعلیٰ افسران بحالی کے کاموں کی قیادت اور نگرانی کر رہے ہیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اپنے والد اور پارٹی کے بانی مفتی محمد سعید کو ان کی 9ویں برسی پر آج خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب صرف والد نہیں بلکہ رہبر بھی تھے، جنہوں نے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ان کے والد کا وژن ایک متحد اور پرامن جموں کشمیر تھا۔ پی ڈی پی کے سینئر رہنما وحید پرہ نے مرحوم مفتی محمد سعید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے کم مینڈیٹ کے باوجود جموں و کشمیر میں ایک ایسا سیاسی عمل شروع کیا جو ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کا وژن آج بھی کشمیری عوام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور امن کے لیے مفتی صاحب کے پیغام کی ضرورت ہے۔ کمشنر آف ریلوے سیفٹی نے آج کٹرا سے بانہال تک کشمیر ریل پروجیکٹ کے حتمی سیفٹی انسپیکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ آج انہوں نے کٹرا ریلوے اسٹیشن اور انجی کھڈ پل کا معائنہ کیا۔ بدھ کو ریل کی رفتار اور دیگر حفاظتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ مثبت رپورٹ کی صورت میں ریل سروس جلد شروع ہوگی، جس سے جموں کشمیر میں اقتصادی ترقی اور سفری سہولیات کو فروغ ملے گا۔ سوپور کے بعد آج سری نگر کے نوہٹا میں آتش زدگی کے نتیجے میں 5 رہائشی مکان اور 5 دکانیں تباہ ہو گئی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مکانوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ وادی کشمیر میں رواں سال کے پہلے ہفتے میں ہی آتش زدگی کے 41 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نوہٹا میں آتش زدگی سے 5 مکانات اور 5 دکانوں کو نقصان پہنچنے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے متاثرین کی امداد اور بازآباد کاری کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ MLA خانیار علی محمد ساگر نے بھی متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا اور فوری بازآباد کاری کے اقدامات کی ہدایت دی۔ پولیس نے فرضی سرکاری افسر بن کر خاتون سے رقم بٹورنے والے شخص کو آج گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم صادق حسین نے خاتون سے اس کے شوہر کی رہائی کے لیے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وعدے کے باوجود مدد فراہم نہیں کی، جس کے بعد خاتون نے مقدمہ درج کرایا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا اور شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی۔ پولیس نے منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اننت ناگ میں خورشید احمد ڈار کا 2 منزلہ رہائشی مکان ضبط کر لیا۔
جس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے۔ یہ مکان منشیات کی تجارت سے حاصل آمدنی سے تعلق رکھتا تھا۔ پولیس نے شہریوں سے منشیات کے خلاف تعاون کی اپیل کی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی اعلان کیا۔ اب جانتے ہیں موسم کا حال۔ کشمیر میں موسم خشک ہے، تاہم سیاحتی مقامات گلمرگ، پہلگام اور سون مرگ میں سردی برقرار ہے۔ گلمرگ کا کم سے کم درجہ حرارت -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ پہلگام میں -7.8 ڈگری اور سون مرگ میں -11.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے 7 سے 10 جنوری تک موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بعد ازاں ہلکی برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ انہی خبروں کے ساتھ ناظرین آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ مزید خبریں، حالات و واقعات جموں کشمیر کی پل پل کی خبر سے باخبر ہونے کے لیے ہمیں سماجی رابطہ گاہ ایکس، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر بھی کلک کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔